अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल ने। बयान दल लैके चलने मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बयान ते सुनो, दिल नूं चंगा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू। ये नहीं है कि जनाजा पढ़ने के बाद जो दुआ करवाओ खुलूस के साथ कराओ जो आप करवा रहे हैं। जनाजा आपका 3 मिनट का होता है और दुआ 10 मिनट की। 3 मिनट भी मैंने ऐसे गलती से कह दिया, 1 मिनट का। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। اللهم اغسل بالماء والثلج والبرد اللهم نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم وسع له قبره وسع عليه قبره ولا تحاسبه في قبره بل اغفر له واعف عنه بغير حساب وادخل الجنة بغير حساب واجعله مع الصادقين الاولين من المهاجرين والانصار. الله اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سوائے اہل حدیث کے وہ جنازہ پڑھتے ہیں صحیح، باقی 1 منٹ کے اندر اور اس کے بعد 5 منٹ کی بے شمار بزرگوں کا نام لے لے کے دعائیں کرتے ہیں. تو اس حوالے سے میں چند دن یہی سی چیز کا انتظار کرتا رہا، دیکھتا رہا کہ کیا مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ جو بدعت کا کام کیا ہے کہ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد جو انہوں نے اجتماعی طور پر انہوں نے دعا کی ہے، تو کیا اس پر کوئی دیوبندی اسکول آف تھاٹ کے لوگ کیا طارق جمیل صاحب کی گرفت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو مجھے کوئی ان کی قداور علمی شخصیت کی طرف سے ان کا رد سامنے نہیں آیا. اس حوالے سے میں یہ گزارش اس ویڈیو کے ذریعے سے کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ انصاف کا قتل نہیں ہے؟ میں ان علماء سے، دیوبندی علماء سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جن کی طرف سے غریب لوگوں کی نماز جنازہ کے دوران اگر کوئی شخص نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد دعا کر دے، ہاتھ اٹھا دے، تو وہاں پر لڑائیاں ہوتی ہیں، شرک بدعت کے فتوے لگ جاتے ہیں اور جنازے خراب ہو جاتے ہیں، اور ایسے ہزاروں واقعات پورے ملک کے اندر جناب وہ رپورٹ ہوئے اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو پھر سوال یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب اس سے قبل حسن نثار صاحب کی والدہ کی نماز جنازہ پڑھانے کے بعد اس وقت بھی انہوں نے اسی طرح دعائیں مغفرت کی، اور پھر ایک پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت کے بڑے لیڈر کی والدہ کی جب نماز جنازہ ادا کی تو اس پر بھی انہوں نے جناب دعائیں مغفرت کی. تو جس پر اس وقت بھی ایک آواز اٹھی تھی کہ کیا امیروں کے والدین یا ان کے جنازوں کے بعد دعا کرنا جائز ہے اور غریب عوام کے نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد دعا کرنا بدعت ہے؟ تو بہرحال ایک دفعہ پھر یہ ایک نئی بحث ملک میں شروع ہوئی ہے، اور یقیناً یہ بہت سارے لوگوں کو اس پر جواب دینا چاہیے یا دینا پڑے گا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ طارق جمیل صاحب اپنے بیٹے کی نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد وہ مغفرت کی دعا کریں تو وہ درست ہو، اور اگر باقی کوئی سنی یا باقی دیگر مسلمان اپنے مرحوم والدین کے لیے ان کی نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد اگر وہ دعائیں مغفرت کریں تو وہاں پر لڑائی جھگڑے شروع ہوں اور اس کو غیر شرعی اور بدعت قرار دیا جائے. تو وہ اس سے پلی لے رہے ہوتے ہیں. اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے نا 3199، اس سے اگلی حدیث آپ پڑھیں گے نا اس میں وہ جنازے کی دعا ہے. سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 3199 میں صاف صاف لکھا ہے کہ جب تم میت کے لیے جنازہ پڑھو تو خلوص دل سے دعا کرو، جبکہ آپ جنازے کے بعد دعا کو بدعت سمجھتے ہیں. پلیز اپنا رجوع یہ دونوں الگ ہیں جی، رجوع ریکارڈ کرا دیتے ہیں آپ کا ریکارڈ لگاتے ہیں اس حوالے سے کہ یہ حدیث اگر آپ کھول کے خود پڑھ لیتے نا تو آپ کو پتہ چل جاتا. ابو داؤد کے اندر کتاب الجنائز چیپٹر میں یہ 3199 حدیث ہے نا جی. یہ حدیث کے الفاظ ذرا غور سے سنیں. یہ اسی طریقے سے جیسے کہتے ہیں تراویح کتنی کہتے ہیں وی، کس طرح کہتے ہیں تراویح، تراویح ہوا ہے. صحیح. یہ حدیث بڑی مشہور ہے، ہم بھی پیش کیا کرتے تھے جب تک ہم نے خود نہیں پڑھی ہوئی تھی. یہ حدیث یہ ہے کہ جب میت کے لیے جنازے کی دعا کرو
جب میت کے پہ نماز جنازہ پڑھو تو اس کے لیے خلوص کے ساتھ دعا کرو. مراد یہ کہ جنازے کے اندر جو کچھ کر رہے ہو نا خلوص کے ساتھ کرو. تو جنازے میں تو کئی دعائیں ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے اور اس پہ رحم فرما, اس کو بہتر نعم البدل عطا فرما, یہ ساری جو دعائیں آتی ہیں اللہ مغفر لحینا و میتنا, یہ ساری وہ خلوص کے ساتھ پڑھو. یہ نہیں ہے کہ جنازہ پڑھنے کے بعد جو دعا کرواؤ خلوص کے ساتھ کراؤ جو آپ کروا رہے ہیں. جنازہ آپ کا 3 منٹ کا ہوتا ہے اور دعا 10 منٹ کی. 3 منٹ بھی میں نے ایسے غلطی سے کہہ دیا, 1 منٹ کا, سوائے اہل حدیث کے وہ جنازہ پڑھتے ہیں صحیح. باقی 1 منٹ کے اندر اور اس کے بعد 5 منٹ کی بے شمار بزرگوں کا نام لے لے کے دعائیں کرتے ہیں, تو وہ اس سے پلی لے رہے ہوتے ہیں. اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے نا 3199, اس سے اگلی حدیث آپ پڑھیں گے نا, اس میں وہ جنازے کی دعا ہے اللہ مغفر لحینا و میتنا و شاہدینا و غائبینا. تو وہ دعا کیا جنازے کے بعد پڑھی جاتی ہے جنازے کے اندر؟ اس میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ جب جنازہ پڑھ چکو تو دعا مانگو. اس میں الفاظ ہیں جب میت کے اوپر جنازہ پڑھو تو خلوص سے دعا مانگو. یہ اسی طریقے سے میں کہوں کہ جب آپ نماز پڑھیں تو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں. یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد خشوع خضوع کر کے یوں کر کے بیٹھ جائیں اور اللہ کی ضربیں لگائیں. تو یہ انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کیا. البتہ میت کے لیے دعا جنازے کے بعد جو ہے وہ قبر پہ جا کے, وہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو قبر کے سوالات کی استقامت کے لیے اس سے دعا کرو. بلکہ مسلم شریف میں تو بڑی ڈیٹیل حدیث ہے, آخری حصہ اس کا میں سناتا ہوں. حضرت عمر بن عاص کی جب موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے یعنی وصیت کی کہ میری میت کے ساتھ کوئی چراغ لے کے نہیں جانا, کوئی نوحہ کرنے والی نہ لے کے جانا, اور مجھے جب دفنا چکو تو میری قبر کے اوپر پانی چھڑکنا سنت ہے یہ. اس کے بعد میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے, یعنی آلموسٹ 2 گھنٹے, تاکہ میں اپنی قبر کے ساتھ مانوس ہوں اور اللہ کے آئے ہوئے جو فرشتے ہیں ان کو جواب دوں. یعنی وہاں قبر پہ بیٹھنے کی برکت سے وہ جو قبر کے اندر والا بندہ جو ہے اس کو اس کا نفع پہنچتا ہے. یہاں تو الٹا ہے نا, یہ کہتے ہیں قبر کے اندر والا باہر والے کو نفع پہنچاتا ہے. نا, یہ سر انجینئرنگ سے پہلے ہوتا تھا. انجینئرنگ میں یہ ہے کہ عمر بن عاص بھی کہہ رہے ہیں کہ میری قبر پہ میرے بچوں بیٹھنا تاکہ تمہارے بیٹھنے سے مجھے فائدہ ہو. عمر بن عاص کو اگر باہر بیٹھ کے فائدہ ہو رہا ہے تو آپ کے بزرگوں کو بھی آپ کے وہاں بیٹھنے سے ان کی بخشش کے لیے دعا کرنے سے فائدہ ہوگا, ان سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونا. وہی نا انجینئرنگ, ہر چیز میں کوئی نہ کوئی پوائنٹ نکلا.